کہا میں جواب دیا۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ لوگوں کی روح قبضے میں لی تھی اس اللہ نے میرے روح کے قبضے میں لی۔ اب رسول اللہ کو پتہ ہوتا کہ یہ نماز قضا ہوتی ہے تو سو جاتے تھے، نماز قضا ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس وادی میں شیطان کا اثر ہے، یہاں سے جاؤ، دور جا کر پھر صبح کی نماز اشراق کے وقت میں وضو بنا کر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ رسول اللہ دوسرے سفر میں جہاں تیمم کا حکم نازل ہوا ہے، سفر کے آغاز کے آخری میں اترے سونے کے لیے، تھوڑے آرام کی، رسول اللہ نے حکم دیا تیاری کرو جاتے ہیں۔ سب صحابہ اٹھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ہار ڈھونڈو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، تھوڑے ہار ملا تو پھر جائیں گے، مال ضائع نہیں کرنا ہے، مال ضائع کرنا جائز نہیں۔ سارے صحابہ اولیاء کرام تھے، سب وہ ہار ڈھونڈتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا، عائشہ کے ران پر سر مبارک رکھا اور سویا، ہار نہیں ملا۔ صبح کا وقت آیا، صحابہ نے ابو بکر سے شکایت کی آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو روکا ایک ہار کے لیے، ہم بھی رک گئے، ابھی نماز کا وقت قریب ہے اور پانی نہیں ہے یہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عائشہ اور مومنین عائشہ کو ہاتھ سے مارنا تھا بیٹی کو کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک ہار کے لیے سب کو روکا، اب نماز قضا ہوتی ہے۔ بہرحال سب تھک گئے اور ہار نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ملتا ہے، ابھی ہار نہیں ملتا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا نہیں ملتا ہے اور جاتے ہیں۔ تو جس اونٹ پر ام المومنین سوار ہوتی تھی وہ اونٹ اٹھایا تو ہار اس کے پیٹ کے نیچے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ ہے، اونٹ کے پیٹ کے نیچے ہار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا۔ رسول اللہ کو غیبدان غیب جانتا ہے۔ احزاب میں یہ سورہ احزاب جو احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، سورہ خندق بھی کہتے ہیں، سورہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ مشرکین کے سارے قبیلوں نے اتفاق کیا، ہر قبیلے کے لوگ یہود نے کہا کہ یہود مدینہ میں یہود بہت تھے، انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، آپ بھی آ جائیں، سارے مشرکین آ جائیں، مدینہ کا محاصرہ کرتے ہیں، تھوڑے مسلمان ان کو ختم کرتے ہیں، صرف مدینہ میں ہیں اور کہیں ہے بھی نہیں۔ تو وہ مشرکین سب آئے، مدینہ کا محاصرہ کیا، وہ خندق اس مقام میں یہ خندقیں کھودی تھی، محاصرہ کیا۔ ابھی مدینہ منورہ سے خندق تک ایک میل کا فاصلہ بھی نہیں، قبا کے قریب بہت سے پہلے وہ خندق تھا۔ ابھی مشرکین خندق کے باہر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا یہ مشرکین کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے رات کا وقت تھا، فرمایا کون جا کر یہ مشرکین کی حالت مجھے جاسوسی کر کے خبر لے آئے گا۔ اور رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی، کوئی تیار نہیں ہوا، خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کون جائے گا خبر لینے کے لیے؟ اگر رسول اللہ حاضر ناظر ہوتا وہاں یا رسول اللہ کو علم غیب ہوتا تو جاسوس کیوں بھیجتا تھا؟ بہرحال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جاؤں گا، خبر لے کر آؤں گا۔ پھر گیا، جا کر ان کی خبر لے کر آیا۔ ادھر وہ خندق کراس نہیں کیے، خندق کے باہر ہے، یا رسول اللہ بیٹھے، ایک مہینہ وہ محاصرہ کر کے بیٹھے اور مدینہ کے اندر نہیں آ سکے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دیا، فتح دے دیا۔ وہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے جاسوس بھیجتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرتے ہیں، وہ خواب دیکھ کر 1400 صحابہ لے کر آیا عمرہ کرنے کے لیے۔ اب رسول اللہ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ مشرکین ہمیں حدیبیہ میں روکتے ہیں۔ حدیبیہ میں پہنچے تو انہوں نے روکا، کیا کرا؟ کرسی باہر ہے نا، باہر ڈھونڈو، یہ دے دو اس کو۔
کیا، حدیبیہ میں کیا، احرام میں تھے۔ رسول اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، عمرے کی تیاری کر کے حجیہ بھی ساتھ لے کر گئی، تیاری کر کے گئی اور حدیبیہ میں روکا، یہ رسول اللہ کے علم میں نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان کے فرشتے، زمین کے انبیاء اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام رسول ہے، یعقوب علیہ السلام کا باپ بھی رسول ہے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا باپ بھی رسول ہے ابراہیم علیہ السلام، باپ بھی رسول ہے، دادا بھی رسول ہے، خود بھی رسول ہے، اور بیٹا بھی رسول ہے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو بیٹوں نے لے کر گئے، اجازت لے کر گئے کہ ہم سیر کریں گے، تفریح کریں گے، کھیل کریں گے اور شام پھل بھی کھائیں گے، شام کو اس کو واپس لے آئیں گے، اجازت دے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ یہ کنواں میں ڈالتے ہیں، اجازت دے دی، وہ گئی۔ شام کو دن کو جا کر انہوں نے کنواں میں، یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنواں میں ڈالا، ستیرے بھائی تھے 10، کنواں میں ڈالا۔ عشاء کے وقت میں رونے کی آوازیں کر کے آئی، گھر کے دور قریب آئے، سب نے رونے کی آوازیں کی۔ اور یعقوب علیہ السلام نکلا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھیڑیا نے یوسف علیہ السلام کا ہے۔ بھیڑیا نے کھا کر ختم کیا اور اس کا قمیص کرتا لے کر آئے تھے، کسی پرندے کا خون لگا کر، دیکھو کرتا ہی۔ اب 80 سال یعقوب علیہ السلام روتا تھا، 80 سال، اور یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھیڑیا نے کھایا ہے، زندہ ہے یا مرا ہے۔ صرف تو یعقوب علیہ السلام کو صرف یہ یقین تھا زندہ ہوگا، کیونکہ عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ نے یوسف کی روح قبض کی ہے، تو عزرائیل نے کہا تھا میں نے کام کیا۔ پھر 80 سال کے بعد مصر میں جب یوسف علیہ السلام بھائی قات میں وہاں گئے اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کو پہچانا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ باہر آ، یوسف علیہ السلام نے کرتا دے دیا۔ جب اس سے مصر سے یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر نکلا، 80 میل کے فاصلے میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی وہ کرتے کی بو آئی۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے گھر میں کہا یوسف کی بو مجھے آتی ہے، تو گھر والوں نے ڈانٹا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، 80 سال پہلی بھیڑیا نے کھایا ہے، ختم ہوا ہے، اور آپ اب بھی یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ پھر بس یعقوب علیہ السلام خاموش ہوا۔ بیٹے جب آئے تو پتہ چلا یوسف زندہ ہے، عزیز مصر ہے، تو پھر سب نے کہا اچھا آپ کی بات ٹھیک تھی۔ ابھی کسی نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے، 80 میل کے فاصلے میں جب قافلہ مصر سے نکلا تو یوسف علیہ السلام کی بو آپ کو آئی، آپ نے اتنے دور سے بو معلوم کی، اور آپ کے گھر سے 8 میل کے فاصلے میں کنواں میں یوسف علیہ السلام تھے۔ کتنا تھا؟ ایک روایت میں یہ تاریخی باتیں گڑبڑ ہوتی، یہ کتنا دن کنواں میں رہا ہے وہ قرآن میں نہیں، وہ حدیث میں نہیں۔ ایک روایت میں ہے 7 دن، ایک روایت میں ہے 3 دن، ایک روایت میں ہے 16 دن، ایک روایت میں ہے 40 دن کنواں میں۔ تو یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ مصر سے بو معلوم کرتے ہو اور 8 میل کے فاصلہ میں یوسف علیہ السلام زندہ کنواں میں تھے، آپ نے معلوم نہیں کیا؟ 8 میل کے فاصلے میں آپ کا علم نہیں آیا اور 80 میل دور سے اس کی بو آپ نے معلوم کی، یہ کیا وجہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام شخصانی صاحب نے اشعار میں ذکر کیا، یہ کہ ترسی دزام کرد فرزن کہ اے روشن گوہر میرے خیرت مند،
ز مصرش بوی پیراہن شنیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی. مصر سے بو معلوم کرتے ہو اور کنعان کے کنواں میں 8 میل کے فاصلے میں کیوں نہیں دیکھا آپ نے 8 میل کے فاصلے میں بیٹے کو کیوں نہیں دیکھا؟ یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ بغف احوال ما برق جہان کہے پیدا و دیگر دم نہان. ہمارا حال یہ چمک کی طرح ہے. یہ چمک بارش ہو جب چمک ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے. وہ چمک ختم ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے. کہا انبیاء علیہ السلام کا یہ حال جب ہمیں وحی آتی ہے کہے پر تارق اعلیٰ نشینم کہے پر پشت پائے خود نہ بینم. کبھی بہت اونچے ہوتے ہیں جب وحی آتی ہے تو بہت دور کی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور جب وحی نہیں آتی ہے تو پاؤں کے اوپر پشت پاؤں کے اوپر کوئی چیز ہو وہ بھی نظر نہیں آتی. جب وحی نہیں آتی ہے تو پاؤں کے اوپر کوئی چیز ہو وہ بھی نظر نہیں آتی ہے. جب وحی آتی ہے تو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. یہ برزخ کے احوال آخرت کے احوال یہ بالکل غائب ہے. وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو معلوم ہو گئے. رسول اللہ نے امت کو بتایا. امت بھی ابھی بتاتے ہیں قبر میں یہ ہوگا معاشر میں یہ ہوگا جنت میں یہ ہوگا دوزخ میں یہ ہوگا. یہ مسلمانوں کے علم میں ہے احادیث میں ہے. کیوں؟ وحی ہو گئی. جب وحی ہو گئی تو وہ معلوم کر سکتے ہیں. وحی نہ ہو تو نبی کو بھی گئے پر پشت پائے خود نبی نہ اپنے پاؤں کے اوپر کوئی چیز ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں. اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو کہاں نبی کو علم غیب ہوتا ہے؟ ابھی جس کا یہ عقیدہ ہو حضور غیب کو جانتا ہے یہ آدمی مشرک ہے. غیب کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے. غیب کا علم کسی کو نہیں دیا ہے. نہ نبی کو دیا. میں نے آپ کو پہلے قرآن سنایا. نہ فرشتہ کو دیا نہ نبی کو دیا. جب نبی اور فرشتہ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو ابھی پیروں کے پاس جھوٹے پیر. یہ پنجاب میں جو تو پیروں کا راج ہے. ہر ایک پیر بنتا ہے کیونکہ پیر پرست لوگ جہاں ہو جہاں پیروں کی قیمت ہے تو سارے پیر بن گئے. عورتیں بھی پیر ہیں مرد بھی پیر ہیں. جہاں پیروں کی پیر پرستی نہیں ہے وہاں دیکھو ایک پیر بھی نہیں. اور جہاں پیر پرستی ہے سب پیر بنتے ہیں جھوٹے پیر. تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کوئی باہر سے آتا ہے تو پیر صاحب جانتا ہے کہ آدمی آتا ہے. کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو معلوم ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں جو باتیں کرتے ہیں پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب بتاتے ہیں آپ نے گھر میں یہ باتیں کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا ان کا پیر جادوگر ہے. جادوگر کا پیر ہوتا ہے. جادوگر ہوتا ہے جادو سے. یا شیاطین اس کے پاس آتے ہیں شیطان آ کر خبر دیتا ہے. ورنہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. فرشتوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. کتنا میں نے سنایا اور وقت نہیں. میرے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے مردوں کی شکل میں. گوشالہ ذبح کر کے پکا کر سامنے رکھا کھاؤ. مہمان نواز تھا ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ڈرا تو فرشتوں نے کہا لا تخف نہ ڈر. فرشتوں نے کہا نہ ڈر ہم فرشتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو سامنے فرشتے ہیں مرد کی شکل میں آئے. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں. گوشالہ ذبح کر کے آیا. انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں تب پتہ چلا. اب اس کو لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. وہ لوگ لوتی لوگ تھے سجود کے لڑکے. خوبصورت لڑکے دیکھ کر سب دوڑے. اب لوط علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ لڑکے ہیں میرے مہمان ہیں. لوگوں سے فریاد کرتا ہے خدا کے واسطے میری بےزتی نہ کرو یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو روکا ہے لوگوں کی فکر نہ کرو مہمان نہ رکھو. مہمانوں کو رکھا تو ہمارا یہ کام ہے. ہم نے بات نہیں مانی. یا لوط علیہ السلام بہت واہ ویلا افسوس کرتا ہے. اتنی پریشانی کے بعد واہ ویلا کرنے کے بعد کہا افسوس میرے پاس آدمی ہوتے میں ان کے ساتھ جہاد کرتا. لیکن آدمی بھی نہیں سب بیٹیاں تھی بیٹا بھی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا لوط آپ کیوں پریشان ہوتے؟ ہم فرشتے ہیں یہ کچھ نہیں کر
सकते हैं। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने अब लूत अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं कि फरिश्ते हैं, परेशान होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं कि फरिश्ते हैं, को सलाह सबर करता है। तो अंबिया को जब इल्म गैब नहीं होता है, शहीद को गैब कहाँ, इल्म गैब कहाँ होता है? बुजुर्गों को इल्म गैब कहाँ होता है? अंबिया सबसे नबी बड़ा होता है, उसको इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब अल्लाह की खुसूसियत है। कोई कहता है पीर गैब को जानता है, उसने पीर को खुदा बनाया। कोई कहता है नबी गैब को जानता है, उसने नबी को खुदा बनाया। कोई कहता है फरिश्ता गैब को जानता है, उसने फरिश्ता को खुदा बनाया। जो गैब को जानता है वो खुदा होता है। इसको आला मुशरिक कहते हैं, बड़ा मुशरिक। मुशरिकीन मक्का की तरह मुशरिक होता है, जिसका कहता हो कि बुजुर्ग गैब को जानता है, कब्र वाला गैब को जानता है, पीर गैब को जानता है, नबी गैब को जानता है, या फरिश्ता गैब को जानता है, या हाजिर नाजिर है, या नूर है, फिर बशर नहीं है, वो काफिर होता है। अगरचे वो नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे, न नमाज सही है, न रोजा सही है, न हज सही है, उसकी कोई इबादत सही नहीं है। इबादत के लिए शर्त तौहीद है कि अक़ीदा सही हो, इबादत कबूल है। अक़ीदा सही न हो, मखलूक को आलिमुल गैब समझता है, नबियों को आलिमुल गैब समझता है, नबियों को पुकारता है, गैरुल्लाह को सजदा करता है, गैरुल्लाह के नाम पर चीजें, ये मज़ारात जो पाकिस्तान में हैं, ये मज़ारात का वो गैब को, गैरुल्लाह का नजर वो हुकूमत जमा कर लिया औकाफ के मौलवियों को। मौलवी वो गैरुल्लाह का नजर खाते हराम में से जब है, और मौलवी जिसको नहीं मिलते वो कहते हैं गैरुल्लाह का नजर हराम है। लेकिन औकाफ के जो औकाफ में मुलाजमत करने वाले मौलवियों को या औकाफ के जितने मुलाजिम हैं, इनको तनख्वाह किधर से मिलती है? ये मज़ारात में जो पैसा होता है गैरुल्लाह का नजर, वो तनख्वाह में देते हो। गैरुल्लाह का नजर हराम है, वो मौलवी नहीं खाते। मौलवी नहीं, जिस मौलवी को नहीं मिलता है, अभी मुझे नहीं मिलता है, मैं वाज़ेह कहता हूँ कि हराम है, गैरुल्लाह का नजर है, ये सूर की तरह हराम है। जिस मौलवी को मिलता है तो वो खाते हैं। ये सब शिर्क है। गैरुल्लाह के नाम पर नजर न्याज देना ये मुश्किल। आखिर में मुख्तसर आदत में हमने फिर काम शुरू किया है। अभी मैं 10 लाख का मकरूज, 15,000 कम 10 लाख का मकरूज सरिया खरीदा हुआ कर्जे का, किसी के तमा पर खरीदा, उससे पैसे नहीं हो गए, अभी वो कर्जा भी लेना है, लेकिन पिलर खड़े किए वो भराई भी करना। तो आप वो कर्जे का आपसे मुतालबा नहीं करता, वो किसी से कर्ज लेना होगा, आपसे वो 10 लाख फौरन नहीं होते। लेकिन सीमेंट नहीं है, बजरी नहीं है, आप जरूर भी जरूर सीमेंट का ताउन करें, बाजरी और रेत का ताउन करें कि वो पिलर जो खड़ा किया है मैं वो उनकी भराई करूं, और कम आगे नहीं चला तो मौकूफ करेंगे। लेकिन अभी सीमेंट और बाजरी और रेत का ताउन करें।